سبق نمبر 6 نماز جنازہ لیکچر نمبر 5۔ بچوں، آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس سبق کی ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ مکمل کی تھی۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ بچوں، صفحہ نمبر 27 پہ سب کی خاکہ تیار کریں، یعنی دن، تاریخ اور جماعت کا کام تحریر کریں۔ ہماری پہلی مشق ہے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، ڈیش سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس بلینک میں آئے گا موت۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی ایک ڈیش کی طرح ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ کی طرح ہے، تو اس بلینک میں آئے گا امتحان گاہ۔ نمبر 3، آخرت کی زندگی کا مرحلہ ڈیش سے شروع ہوتا ہے، آخرت کی زندگی کا مرحلہ موت سے شروع ہوتا ہے، تو اس بلینک میں آئے گا موت۔ نمبر 4، نماز جنازہ فرض ڈیش ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو اس بلینک میں آئے گا کفایہ۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے میت کو ڈیش دینا ضروری ہے، نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے میت کو غسل دینا ضروری ہے۔ نمبر 6، مردوں کے کفن میں ڈیش کپڑے اور عورتوں کے کفن میں ڈیش کپڑے ہوتے ہیں۔ مردوں کے کفن میں 3 کپڑے اور عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف۔ اس سبق کے 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ ان 5 سوالات کے جوابات کے نشانات آپ نے کتاب میں ہی لگانے ہیں۔ سوال نمبر 1، انسانی زندگی کے 3 مراحل کون کون سے ہیں، بیان کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 24 پر شروع میں ہی دیا ہوا ہے کہ انسانی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ نمبر 1، عالم ارواح۔ سب سے پہلے انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس دور کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی دنیا کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، آخرت کی زندگی۔ موت کے بعد دنیا کی زندگی ختم اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، نماز جنازہ کا طریقہ لکھیے۔ بچوں، اس کا جواب صفحہ نمبر 25 پہ ہیڈنگ ہے نماز جنازہ کا طریقہ۔ اس کا آنسر یہاں سے ہے کہ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ میت کو خانہ کعبہ کے رخ پر رکھ کر امام کے پیچھے صفیں بنائی جاتی ہیں۔ تاک تعداد میں صفیں بنانا سنت ہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ ہر نمازی کے لیے 4 تکبیریں کہنا لازمی ہے۔ اس نماز میں رکوع اور سجدے ادا نہیں کیے جاتے۔ پہلی تکبیر کے بعد نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری تکبیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھی جاتی ہے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، نماز جنازہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 26 پہ ہیڈنگ ہے نماز جنازہ کا درس۔ نماز جنازہ سے ہم سیکھتے ہیں، نماز جنازہ سے موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا درس ملتا ہے۔ نماز جنازہ میں درود شریف پڑھنے سے یہ درس ملتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ کام آتا ہے۔ یہ درس بھی ملتا ہے کہ فوت ہونے والے کو دعائیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4، فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 24 پر آخری پیراگراف دیکھیے کہ فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو چند مسلمانوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5، قبر میں کیا پوچھا جائے گا اور کون کامیاب ہوگا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 26 کے شروع میں ہی دیکھیے۔ جب مردے کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے،
اس وقت 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے کو بٹھا کر اس سے کہتے ہیں، نمبر 1 تمہارا رب کون ہے، نمبر 2 تمہارا دین کیا ہے، نمبر 3 پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اگر دنیا میں ان کا کلمہ پڑھا ہوگا، اس سے عشق و محبت کا معاملہ رکھا ہوگا اور ان کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا تو وہ خوش نصیب جواب دے گا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو زندگی میں ان سے لا تعلق رہا وہ پہچان نہ سکے گا اور اس پر قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ یہ سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ اب آ جاتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ لیسن نمبر 6 لرن اینڈ رائٹ آف fill in the blanks and question answers in the AR۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔